بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کے درجہ پنجم یعنی کلاس 5 میں آپ کے سامنے میں اردو مضمون کے عنوان سچ کی تاثیر کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان ایک اخلاقی کہانی سے متعلق ہے جس کا عنوان ہے سچ کی تاثیر۔ سچ کی تاثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے بچے؟ تو سچ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بچوں، آپ لوگ 5ویں درجے میں پہنچ گئے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ عربی سے شدھ بدھ ہو گیا ہوگا، عربی ادب کی کتابیں عربی زبان کو پڑھتے ہوں گے، تو اس میں ایک بات ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچ کا نتیجہ مصیبت سے نجات ہوتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، چاہے وہ زندگی میں ہلاکت ہو چاہے قیامت میں ہلاکت ہو، ہلاک ہو کے رہے گا۔ تو وہی بچے سچ سے نجات کیسے ملتی ہے، سچ کی تاثیر کیسے ہوتی ہے، اسی سلسلے میں آپ ایک اخلاقی کہانی کو پڑھیں گے جو حضرت خواجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ بچوں، آپ نے اپنے بزرگوں سے، اپنے معلموں سے، مدرسین سے سنا ہوگا حضرت پیران پیر کا نام یا بڑے پیر صاحب کا نام، تو یہ وہی پیر صاحب تھے جن کو دنیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام ابو محمد محی الدین اور عوام میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جیلانی ایک جگہ ہے جو عراق کا، اس زمانے میں جب وہ تھے عراق اور ایران دونوں ملا ہوا تھا۔ ابھی کی تاریخ میں وہ ایران کے پشمی علاقے میں پڑتا ہے۔ اس زمانے میں وہ راجدھانی مسلمانوں کی وہاں تھی بغداد میں۔ بغداد علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا۔ نظام الملک طوسی جو سلجوقیوں کا وزیر اعظم تھا، اس نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے بہت بڑا ادارہ کھولا تھا اور وہیں لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، دور دراز دور افتادہ دیہاتوں سے، اور وہاں سے بڑے عالم بن کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ انہی کی کہانی ہے کہ جب بچے تھے بہت چھوٹے تو جیلان نام کے ایک دیہات میں انہوں نے اپنے والدہ سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اے میری امی جان، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں ایک قافلہ جا رہا ہے، میں اسی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ گرچہ ان کو گرانی گزری ان کی والدہ کو کہ اس کو علم کے لیے بھیجنا، جدائی کی خبر بھی ہے ساتھ ساتھ، تو بہت گرا گزرا، لیکن انہوں نے کہا نہیں بیٹے، اگر تم کو خواہش ہے تو تم ضرور جاؤ۔ انہوں نے راستے کے ناشتہ وغیرہ جو ان سے ہو سکا تحفہ تحائف دے دیا اور 40 دینار ان کے آستین کے اندر کپڑے میں رکھ کے اس کو سی دیا کہ حفاظت سے رکھنا بیٹے۔ اور جب وہ تیار ہو کر جانے لگے پھر انہوں نے بلایا، بیٹے ایک بات سن لو، میں ماں ہوں تمہاری، اور ایک بات نصیحت کے طور پر میں بتاتی ہوں، اس پر ہمیشہ عمل کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا بتائیے، تو انہوں نے کہا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے اس میں دنیاوی نقصان کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ جان کیوں نہ دینی پڑے، لیکن تم کو سچ بولنا ہے ہمیشہ۔ بیٹے اسی میں زندگی کی کامیابی ہے، اگر تم سچ بولو گے تو دنیا کی دوسری گناہوں سے بھی تم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ سچ کا ایسے تاثیر ہوتا ہے کہ کسی کی شخصیت کو اس طرح نکھار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ 2-3 منزلوں کے بعد ہی، اس زمانے میں ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی تھی، قافلے میں بھی لوگ اس لیے چلتے تھے کہ چوری ڈکیتی سے محفوظ رہا، ایک جگہ رہے، پھر رات میں کہیں پر ایک منزل پر قیام کرتے تھے۔ تو رات کا وقت تھا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ہر انسان کو قافلے کے پکڑ کے پوچھا کیا مال ہے، سب رکھ لیا، اور جو تکلف کرتا تھا یا اس میں ہچکچاتا تھا اس کو مار پیٹ بھی کرتا تھا۔ وہ کافی 10-20 کے تعداد میں ڈاکو تھے۔ ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آئے، بچے تیرے پاس کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے بردستہ جواب دیا کہ میرے پاس جو ہے میرے کپڑے کے اندر 40 دینار چھپا ہوا ہے۔ اچھا 40 دینار ہے، تمہیں لباس سے تو ایسا نہیں لگتا ہے، دیکھیے بتاتے ہیں۔
لیکن وہ ڈاکو اس بات پر چونکا اور کہا کہ کس طرح کا بچہ ہے جو سلا ہوا اندر میں ہے پھر بھی سچ بولتا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے 40 دینار. اس کو اپنے سردار کے پاس لے گیا. جب وہ سردار کے پاس لے کے گیا تو کہا کہ یہ بچہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس 40 دینار ہے. تو پوچھا کہاں ہے جی؟ اندر میں سلا ہوا ہے. اس کو کھول کے جب دیکھا گیا تو 40 دینار موجود تھا. ڈاکو نے اس سے کہا, ڈاکو کی سردار نے, یعنی تم تھوڑا سا ہوشیاری کرتے ہیں, تھوڑا ہلکا جھوٹ بھی بول لیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تمہارا 40 دینار بچ جاتا, تم نے اسے کیوں نہیں کیا؟ تب اس بچے نے جواب دیا کہ میں اپنی چلتے وقت میں مدرسہ نظامیہ بغداد جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. چلتے وقت میری ماں نے اس طرح نصیحت کیا تھا کہ تم بیٹے کسی بھی شکل میں چاہے جو نقصان ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کر رکھا تھا, اس لیے میں اس وعدے سے ہٹ نہیں سکتا. میں نے آپ کو صاف صاف کہا دیا. اس جملے نے ڈاکوؤں کے سردار کو ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا اور اس کی ضمیر نے آواز دیا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہو اور سب کا سامان چھینتے ہو, تم اس کے حکم کو نہیں مانتے ہو, جبکہ چھوٹا سا بچہ ماں کے حکم کو مان کے چلتا ہے کہ سچ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے تو نہیں بولنا ہے, سچ ہی بولیں گے. چنانچہ اس کے ضمیر جب اس کا بیدار ہو گیا تو اس شکل میں وہ توبہ کرنے پر آمادہ ہو گیا, مجبور ہو گیا. اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور نہ صرف یہ کہ توبہ کیا, قافلے کے جتنے افراد جو لوٹے گئے تھے سب کو کہا کہ سب کا مال واپس ہو. ان کا بھی مال واپس ہو گیا. پھر یہ اپنا چلے گئے وہاں سے مدرسہ نظامیہ بغداد, وہاں سے پڑھ لکھ کے آئے. تو بچوں اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ سچ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا, صدق ینجی, وہ نجات دلاتا ہے. نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کا مطلب جہنم سے بھی نجات ہے, دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات ہے, طرح طرح کی نوعیت کے واقعات اور مصائب سے بھی نجات ہے. تو بچے اسی لیے آدمی کو ہمیشہ سچ بولنے پر آمادہ رہنا چاہیے. اور ایک بات جانیے بچوں کہ اس ڈاکوؤں کے سردار نے جو توبہ کیا یہ تو چلے گئے, ایک واقعہ ہے, لیکن ڈاکوؤں کی سردار نے جو توبہ کیا اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب اس نے رجوع کیا, متوجہ ہوا, تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ اپنے وقت کا بہت بڑا بزرگ بنا جس کو تاریخ میں شیخ ابن سعبات کے نام سے جانا جاتا ہے. وہی بزرگ جو شیخ ابن سعبات تھے اپنے ابتدائی دور میں جوانی میں سب سے بڑے ڈاکو تھے, لیکن جب اللہ کی مہربانی ہوئی ان پر تو اس نے توبہ کیا اور اتنا بڑا بزرگ بن گیا. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اس ایک سچ نے کہاں کہاں اس کا اثر پڑا. ایک تھا ان کے اپنے شخصیت پر اثر پڑا کہ آج ان کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, کہیں بڑے پیر کے نام سے, کہیں پیران پیر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, کبھی غوث پاک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. دنیا کا ہر مسلمان تقریباً ان کے نام سے واقف ہے. تو ایک تو اثر ان کی اپنی شخصیت میں پڑا, دوسرا اثر جو ڈاکو تھا اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑا کہ پہلے تو ڈاکو تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقبولیت, وہ محبوبیت عطا کی کہ دنیا ان کو شیخ ابن سعبات رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. تو بچوں آپ نے اس سے سمجھ لیا ہوگا کہ سچ کے فوائد کیا ہیں اور جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں. اس کہانی سے متعلق کچھ الفاظ ہم نے معنی کے ساتھ لکھ دیا ہے, آپ کے لیے مناسب ہے کہ اس کو اپنی کاپی میں ضرور اتاریں, معنی کو یاد کریں, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پھر اس کو اپنے معلم سے سیکھیں. تو اس میں سچ کی تاثیر کی جو بات آئی ہے بچوں, یہ صرف کہانی پڑھنے کی چیز نہیں ہے اور صرف اس کو زبانی تعریف کرنے کی چیز ہے, بلکہ بچوں اس کو اپنی زندگی میں, عملی زندگی میں ڈھالنے کی بات ہے کہ آپ بھی سچ کو اپنے عملی زندگی میں ڈھالیے اور ایک اچھے شہری, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا مومن بن کے زندگی گزاریے. اگر اس میں کوئی اعتراض کی بات ہو اس واقعات کی تاریخی صداقت پر تو آپ ضرور اپنے کامنٹ باکس میں ڈالیے گا, اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.